جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا اور حکومت وقت کا اندیشہ نہیں رہتا، پھر اپنی نیک نامی بدنامی کی بھی وہ بندہ پرواہ نہیں کرتا، تو عظیم سے عظیم تر گناہ کرنے اور بڑے سے بڑا ظلم ڈھانے سے بھی وہ نہیں ڈرتا۔ یہی حال یزیدیوں کا ہوا کہ خدا تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور حکومت وقت کے اندیشے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے حکم سے اہل بیت رسالت پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے ہی بھیجے گئے تھے، اور انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا والوں کی نگاہ میں ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، تو پھر انہیں کس طرح کا ظلم ڈھانے سے کوئی چیز مانع ہو سکتی تھی۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر انہوں نے اکتفا نہ کیا، بلکہ آپ کے جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار لیے، گھوڑوں کی ٹانپوں سے آپ کی لاش مبارک کو پامال کر کے ہڈیوں کو چکنا چور بھی کیا، پھر خیمے کی طرف بڑھے، تمام اسباب سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کے سروں سے چادریں کھینچ لیں اور خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرت ابن حیدر، سر دیا بات نہیں جانے دی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، اور باقی شہداء کے سر قیس ابن اشعث اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہدائے راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑی رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی رہیں، انہیں قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی حضرت حسین کی لاش سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا کہ یا محمد واہ محمد، آپ پر اللہ اور ملائکہ مقربین کا درود و سلام ہو، حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ واہ محمد، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی اور ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب کے ان الفاظوں کو سن کر دوست دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد نے جو قریب کے گاؤں غرض یہ میں رہتا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر دفن کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سر انور جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا، اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھری تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا۔ سر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا، چھری کو ہٹا لے، چھری کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے آقا کریم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے اور پھر وہ زاروں